لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه یار یہ آواز ذرا ٹھیک کریں آواز کم ہے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مقدس اور محترم مہینہ ہے ربیع الاول کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین
رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب آپ دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف گئے تو اتفاق سے اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ چونکہ آپ کی ولادت اور آپ کی وفات دونوں اس مہینے میں ہوئیں، اس مناسبت سے ربیع الاول کے مہینے میں میرے آقا کا ذکر اپنے جوبن پہ ہوتا ہے۔ ویسے تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں کوئی دن کی کوئی سات اس سات کا کوئی منٹ سیکنڈ اس دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے آقا کا ذکر نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے آسمان سے بارش کے برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج راول پنڈی میں ہے، کل سرگودا میں ہے، پھر گجرانوالہ میں ہے، لاہور میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں، ایران میں ہے، برطانیہ میں۔ بارش زمین پہ لگاتار برس رہی۔ جس دن بارش برسنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے۔ آپ یقین کریں جس طرح آسمان دنیا سے بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس دھرتی پر میرے آقا کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہمارا نادان دوست ہے،
جس نے اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں محدود کر دیا، یہ نادان ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن بڑا مبارک ہے، ہمارے نبی آئے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک ہے، ہمارے نبی آئے تھے۔ ہمارے اس نادان دوست نے ہمارے متعلق کہا یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں، وہابی ہیں، نبی کی عظمت برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا تو ہم تجھے بتاتے کہ جس دن میرے نبی پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، اور وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ کبھی ہم سے بھی پوچھا ہوتا تو نے اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کر دیا؟ کائنات کی اتنی عظیم ہستی اسے ایک دن میں ایک مہینے میں محدود کر دیا۔ اس ہستی کی عظمت تو دیکھنا، زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی عظمت تو دیکھنا، جسے تو نے ایک دن میں محدود کرنے کی سازش کی، لفظ کہیں سخت تو نہیں نکل گئی، سازش ایک دن میں ایک مہینے میں محدود کرنے کی تم نے سازش کی کہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے، اور اپنے قدم جس زمین پہ ٹکا دیتا ہے رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس ہستی کی عظمت کو تو دیکھنا میرے بھائی، جسے تو نے محدود کرنے کی کوشش کی ایک مہینے میں، ایک دن میں، ایک رات میں، کہ پاؤں زمین پہ ٹکائے تو رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگے۔ کتنے لوگ سمجھیں گے اتنی عظیم ہستی ہے، اللہ اللہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اس گھر سے لے کے منبر تک آتا ہے، جس جگہ پہ چل کے آتا ہے نا رب اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس ہستی کی عظمت کو تو دیکھنا، جسے تو نے ایک دن میں ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً آپ سب کو صحابہ سے پیار ہوگا، صحابہ کی عظمت آپ سنتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں، محبت ہے نا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو نے اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی کہ جو اتنا عظیم تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو شخص ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے پرانوار کو دیکھ لیتا تھا رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا کرتا تھا۔ مرانی
مرانی اورا مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا، کیا بات ہے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے دیکھا اس پر رب نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، میرے نبی کی بھی بڑی عظمت ہے کہ چہرہ اتنا اعلیٰ ہے، پھر صحابہ کی بڑی عظمت ہے کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ بڑی بات ہے، بڑی۔ فرمایا حالیں کتھے؟ ابھی تو میں نے اپنے یاروں کی عظمت کو اور اجاگر کرنا ہے۔ یا رسول اللہ اس تو بعد کی آکھنا جے، جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا جہنم اس پر حرام ہو گئی، اس سے آگے کیا کہنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اورا مرانی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ ان پر بھی حرام ہے۔ اورا مرانی، یہ میں نے لفظی ترجمہ کی، اجازت ہو تو خطیبانہ ترجمہ کر لوں، اپنے انداز میں ایک ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، مفہوم وہی ہوگا لیکن آپ کو لطف آئے گا، اسی سے میں بات کو آگے بھی چلا لوں گا، کچھ بدعت کا رد بھی کر دوں گا۔ مرانی اورا مرانی، فرمایا جس نے میرے چہرہ پرانوار کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اس پر بھی حرام ہے۔ یہ میں نے کیوں بلال کا نام لیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ، کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں ہے۔ کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ، کون سی نسبت جوڑوں؟ جو ذرے کو صحرا سے ہے، بلال کے چہرے کو میرے نبی کے چہرے سے وہ نسبت بھی نہیں۔ جو قطرے کو دریا سے ہے، سمندر سے، یہ نسبت بھی نہیں۔ جو ذرے کو آفتاب سے ہے، یہ نسبت بھی نہیں۔ کوئی میاں والی بکھر ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ بیٹھے ہوں تو ادھر کے ہمارے جٹ کہتے ہیں کتھے گٹا تے کتھے بھربھٹا۔ بھربھٹا کہتے ہیں ابرو، اور گٹا، گٹا کتھے تے، کوئی نسبت نہیں، دونوں چہروں میں کوئی نسبت نہیں۔ میرے نبی کا چہرہ اتنا اعلیٰ، اتنا روشن، اتنا نورانی، اتنا معصوم کہ لوگ اس چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ میرے آقا مدینے میں داخل ہوئے، یہ چھت پہ چڑھ گئے تاکہ دیکھنے میں دشواری نہ ہو، لوگ جمع تھے۔ جو ہی آپ کی سواری سامنے آئی، حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھا ان کی پھوپھی جو تورات کی عالمہ تھی، اسے کوہنی مار کے کہتے ہیں پھوپھی موسیٰ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔
یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں سیڑھیوں کے ذریعے اتر کے اپنے نبی تک پہنچتا تو شاید ایمان قبول کرنے میں دیر لگ جاتی. میں نے چھت ہی سے چھلانگ لگا. کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ؟ عجیب بات ہے، جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے بلال کے چہرے کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام. میرے نبی کے چہرے کو تو لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے. مدینے میں آئے نا تو مدینہ کے ارد گرد جو گاؤں تھے، دیہات تھے، ڈیرے تھے، وہاں شور مچ گیا. مدینے میں ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ ہو. دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے. کچھ لوگ اسے نبی مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نبی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے الیاذ باللہ. یہ جگہ 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 شور اٹھنے لگا. ایک گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اپنے میں سے کسی سمجھدار بندے کو منتخب کرو، چنو، جٹ، ذمہ دار، سیاںا آدمی، اس کو مدینے بھیجو، وہ خود تحقیق کر کے آئے. انہوں نے ایک بندے کو منتخب کر کہ تو سیاںا ہے، سمجھدار ہے، جا تحقیق کر. یہ مسجد نبوی میں آیا، آ کے صحابہ سے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ ہو. کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی کاکھ بھی نہیں سمجھ، نہیں نہ سمجھ، نہیں سمجھ، میں سمجھاتا ہوں ابھی تو سمجھ جائیں گے. معلوم ہوتا ہے نبی پاک کے بیٹھنے کی کوئی الگ نشست گاہ نہیں تھی، کوئی تخت پوش، کوئی رنگین چارپائی، کوئی تکیہ، کوئی چادر، آگے صحابہ یوں کھڑے ہوں، نہیں تھی. اگر یہ حالت ہوتی تو اسے پوچھنے کی ضرورت. اس نے پوچھا اس لیے کہ میرے نبی صحابہ میں مل جل کے بیٹھتے تھے، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مرشد کون ہے، مرید کون ہے. یہ مرشد کا لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے، جان بوجھ کے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا. ان میں مرشد کون ہے، مرید کون ہے، مالک کون ہے، غلام کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے. یوں میرے نبی مل کے بیٹھتے تھے. بندیالوی کہنا چاہتا ہے مرشد اس طرح کے ہوتے ہیں. کوئی نیا بندہ، کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہو، ہمارا ہم مسلک نہ ہو، دوسرے مسلک سے تعلق ہو اس کا، لیکن وہ کسی وجہ سے یہاں آ گیا ہمیں سننے کے لیے، وہ میری بات پہ غور کرے. نبی پاک صحابہ میں مل جل کے اس طرح بیٹھتے تھے، آنے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مرشد کون ہے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ پیر صاحب بیٹھے ہوں تو مرید جو ہیں وہ یوں پیچھے جا رہے ہیں، پیٹھ نہیں کر. ایسا کوئی طریقہ میرے نبی کی محفل میں نہیں. صحابہ نے کہا یہ بیٹھے. کتنا سمجھدار ہے، کتنا دانا ہے، کتنا زیرک ہے. دیکھا نہ میرے نبی کا بچپن دیکھا، نہ میرے نبی کا لڑکپن دیکھا، نہ میرے نبی کی جوانی دیکھی، نہ میرے نبی کا اخلاق دیکھا، نہ میرے نبی کے معاملات دیکھے، نہ میرے نبی کا سفر دیکھا، نہ حضر دیکھا، نہ شادی دیکھی، نہ غمی دیکھی، نہ تجارت دیکھی،
کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف آپ کا چہرہ پرانوار دیکھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا میرے نبی شان محمد مصطفیٰ، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاندا، کوئی چھوٹی جہی گل دسو میں اس پہ عمل کروں، رب جنت کے دروازے کھول دے۔ اب کلمہ تو آپ پڑھا چکے تھے، ایمان تو اس کو مل چکا تھا، آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، مال پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے تو مال کی زکوٰۃ دے کہ نہ دے؟ تھوڑے جے موائد بولو نا، ہمارے موائد بھائی بولیں، صرف دین توحید نہیں کچھ اور شیاں بھی ہیں نا۔ یہ جو اللہ نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے یہ کافروں کو دیتا ہے، کافروں کو اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، کافروں کو اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کن کو کہتا ہے؟ اب تم نے سن لیا، پکا لیا، ذہن میں بٹھا لیا بھی ایسا شرک نہیں کیتا، ہن سن جنت دے دروازے تو روکو کوئی نہیں سکتا، جے فرشتیاں روک لیا دھکا مار کے اندر بڑھ جانا۔ توحید نہیں مننی آسان نہ میرے بھائی، اگر آپ کو کسی نے گائیڈ کیا ہے تو غلط گائیڈ کیا ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، الا الذین آمنوا، ایمان کے بعد پہلا حکم ہے نماز کا۔ ہم موائد ہیں بفضل اللہ، کہیں ایسا جماندرو موائد ہیں، جماندرو سمجھتے پیدا ہی موائدہ دے گھر ہوئے، کئی عام میں ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ عرصہ شرک میں گزارا ہوگا پھر موائد ہوئے ہوں گے۔ ہم موائد ہیں، اور موائد کون ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتا ہے؟ موائد ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے۔ اللہ محبوب بن جاتا ہے، موائد محب بن جاتا ہے۔ عشق معشوق کا تو لفظ میں ذکر نہیں کروں گا کہ یہ گندا لفظ ہے، عشق معشوق کوئی لفظ ہو اچھا نہیں۔ کبھی آپ نے کہا میں اپنی ماں دا عاشق ہو گیا ہوں؟ کبھی نہیں کہا۔ مجھے اپنی بہن سے عشق ہے؟ نہ، کبھی نہیں کہا آپ نے۔ کیا لفظ بولتے ہیں؟ محبت، محبت۔ یہ جو عشق کا لفظ نکالا ہے، عاشق، عشق، معشوق، انا للہ، اور پاگلوں تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے، معشوق معشوق تب بنتا ہے جب اس کا عاشق پیدا ہو، ورنہ معشوق میں ذاتی وصف کو نہیں ہوتی، معشوق میں ذاتی خوبی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت، نہ، عاشق کو بھا گیا، لیلا مجنو کو بھا گئی، اس نے عشق کر لیا۔ اگر آج میں محبت اور عشق کا فرق سمجھا دوں، اللہ کرے تو سمجھ جاؤ، کہ نہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو، میں بات کہہ کے آگے چلا جاؤں آپ کو پیچھے سمجھ آئے۔ معشوق معشوق تب بنتا ہے جب اس کا عاشق پیدا ہو، معشوق میں ذاتی وصف کوئی نہیں ہوتی، ذاتی کمال کوئی نہیں ہوتا، عاشق کو بھا گیا، اور محبوب محبوب ہی ہوتا ہے۔
چاہے اس کے ساتھ کوئی محبت کرے یا نہ کرے، اس میں ذاتی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ محبوب ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ لفظ محبت ہے۔ عشق کون سا لفظ ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہو یا آپ کے لفظوں میں عشق ہو، آپ کے ہاں عشق ہو، تو محبت اسے کہتے ہیں کہ محبوب دی گل نہیں مننی۔ ہن سارے چپ کر گئے، تو ان کدی عشق دی اگ نہیں لگی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبوب کی بات نہ، محبوب کی بات نہ ماننے کا نام محبت ہے۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ عشق کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ بگو بندہ جانا بودن۔ جواب دے، محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ عشق کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ دن کا 1 بجا ہے، 1 بج گیا، دن کا 1:30 بجا ہوا ہے، سورج نصف النہار پہ ہے۔ عاشق کہتا ہے دن کا 1:30 بجا ہے، سورج چمک رہا ہے۔ معشوق کہتا ہے ہن رات ہے، رات ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو کہے ہے تے دن نہیں پر توں رات آکھنا تے چل یار رات ہی سے۔ عشق کس کا نام ہے؟ اپنی ہر چیز قربان کر دینا۔ اگر رب سے محبت ہے، اے موحدو، اگر رب سے محبت کرتے ہو تو رب کا منادی 5 وقت آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تو اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے باہر نکال دیتا ہے، پھر رب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جھوٹی محبت ہے تیری۔ اگر رب سے تیری سچی محبت ہوتی تو رب کی آواز پر لبیک۔ موعد ہوتا ہی وہ ہے جو نماز پڑھے، موعد ہوتا ہی وہ ہے جو روزہ رکھے، موعد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے، موعد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالے۔ ذرا ہولے بولو، زمین میں سے عشر نکالے۔ آپ نے اس جٹ سے کیا کہا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ لاگو ہو جائے تو زکوٰۃ دے۔ جب وہ آیا تھا نا تو حج فرض نہیں ہوئی تھی، حج بعد میں فرض ہو۔ آپ نے بھی حج کا ذکر نہیں کیا، صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ اس میں بھی نفلوں کا ذکر نہیں کیا۔ تہجد پڑھ، تلاوت کر، تسبیح رول، ذکر نہ، کسی نفلی عبادت کا ذکر میرے نبی نے نہیں کیا، صرف فرائض بتائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، مال زکوٰۃ پہ فرض ہو جائے تو کیا کر، خدا کے لیے۔ جو ساری میں تمہید باندھ کے لے آیا ہوں، شروع تو میں نے اور جگہ سے کیا لیکن چلو اسی ضمن میں چل پڑتے ہیں۔ جو بات میں اب کرنے لگا ہوں اس کی تشریح تو میں کروں گا، لیکن مزہ یہ ہے کہ میری تشریح کرنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی نے اس جٹ اور ذمہ دار کا یہ واقعہ کیوں چھیڑا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ یہ سمجھ جاؤ گے۔ اور طالب علموں تے بولو یار، طالب علم ہمارے بچے ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ مہمانان رسول عربی، یہ جو طالب علم ہوتے ہیں یہ مہمانان رسول عربی، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور انہیں بھی اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ان کے پورے خاندان میں سے
دوسرے ان کے جو بھائی ہیں، پھوپھی کے بیٹے، ماموں کے، چچا کے، خالہ کے، وہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اللہ نے تمہیں دین کے لیے منتخب کر لی. اللہ کا شکر کیا کر. تمہیں چن لیا اللہ، انہیں نہیں چنا، تمہیں چن لیا اللہ نے دین پڑھنے. طالب علم سمجھ جائیں گے، جو مواعظ علماء کی تقریریں سننے والے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے. جب میرے نبی نے اسے بتایا نا یہ کر، وہ ذمہ دار، وہ بزرگ جواب میں کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں وہی کچھ کروں گا جو آپ نے بتایا ہے، اس سے گھٹاؤں گا بھی نہیں، اس سے بڑھاؤں گا بھی نہیں. تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھیں گے؟ کیا کہہ گیا وہ ذمہ دار؟ وہی کروں گا جو آپ نے کہا ہے، اس سے بڑھانا بھی میں نے نہیں ہے. اس سے جیڑی گل اس ان پڑھ جٹ نو سمجھ آ گئی، ساڈے ملک دے مولویاں نو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ دین وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی. جو کام میرے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ دین ہے. اس سے بڑھانا بھی دین نہیں، اس سے گھٹانا بھی دین نہیں ہے. اس سے بڑھائیں گے تو وہ سنت اور نیکی نہیں بنے گا، بدعت بنے گی. وہ کام کیا بنے گی؟ بدعت. کتنا معصوم سا چہرہ بنا کے اور کتنی معصومیت کے ساتھ ہمارے دوست کہتے ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں یہ کام نہ کرو یار، یہ دین میں زیادتی ہے، اس جگہ تم درود پڑھ رہے ہو، اس جگہ درود پڑھنا دین میں زیادتی ہے، یہ تیجے ساتیں دسویں پہ بیٹھ کے گٹھلیوں پہ کلمہ شلمہ پڑھتے ہو، یہ دین میں زیادتی ہے، یہ میلاد کا جلوس ہو، یہ دین میں زیادتی ہے. جب ہم منع کرتے ہیں تو کتنی معصومیت کے ساتھ ہمارے دوست کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ درود ہی تو پڑھا ہے، اذان سے اول آخر درود ہی تو پڑھا ہے. درود سے منع کرتے. اور جو کچھ من چلے ہوتے ہیں، سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہو تو کہتے ہیں سڑ گئے ہو. ہے وہ نا وہابی، درود تو آگ لگ گئی ہے، سڑ گئے ہو، درود چنگا نہیں لگتا. کچھ کہتے ہیں حرج کیا. کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کے کرنے کا ثبوت تو نہیں، نہ کرنے کی دلیل تم دو. ہم سے کہتے ہیں کہیں منع کیا گیا؟ منع بھی تو نہیں کیا نا، منع کی دلیل دکھاؤ نا. یہ بدعت اپنی کو ثابت کرنے کے لیے ہیلے ہیں، حجتیں. میرے بھائی کوئی حرج نہیں، کوئی بڑا حرج نہیں ہے، اتنا سا حرج ہے، اتنا سا. وہ اتنا سا حرج میں بیان کرتا ہوں، پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ہے یا اتنا ہے، یہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اور کوئی حرج نہیں، بس اتنا حرج ہے کہ جو کام نبی پاک نے اور صحابہ نے نہیں کیا آج اسے نیکی سمجھ کے کیا جائے تو یہ کام کرنے والا دعویٰ کر رہا ہے لوگوں ہمیں ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ نہیں چلا. اب بولو کتنا حرج ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
وہ آئی سمجھ؟ چھوٹا حرج ہے کہ بہت بڑا حرج ہے؟ یہ نیکی ہے، یہ ثواب کا کام ہے. مجھے اس نیکی کا پتہ چل گیا، مجھے ثواب کے اس کام کا پتہ چل گیا. اس کام کا نہ نبی پاک کو پتہ چلا نہ صحابہ کو پتہ چلا. کتنا بڑا حرج ہے جی، زور سے بولو یار. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ سناؤ امام مالک کی بات. یہ میری بات نہیں ہے، جملہ بڑا سخت ہے امام مالک نے جو بولا ہے. من ابتدع بدعتن ویراہا حسنتن، جو آدمی دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے اور اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے. آپ نے ہمیں نہیں بتایا، یہ دین کا کام، یہ نیکی کا کام آپ نے چھپا لیا، اور یہ تصور کرنا بھی کفر ہے. نبی پاک کے متعلق یہ تصور کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کہہ دینا حرج کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے، دین کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ بٹھانا کے لوگوں اور ترنول کے لوگوں اور ارد گرد سے آنے والے عزیزوں، دیکھیں دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی بزرگ یہاں آیا ہے، ہر قسم کی ضد کو دل سے نکال کے میری گفتگو کو سنیں. میں زج نہیں کرنا چاہتا، مقصد زج کرنا نہیں ہے، مقصد سمجھانا ہے. سمجھ آ جائے تو مان جانا یار، نہ سمجھ آئے تو باہر جا کے میری بات کو دیوار پہ مار دینا. تم جانو اور تمہارا رب جانو، لیکن میری بات کو غور سے سنیے گا ضرور. عید کی نماز بڑھانا میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. اور عید کی جو نماز ہے اس کی آذان کوئی نہیں، صرف تکبیر ہوتی ہے. چپ تیز کر گئے ہو بھائی، تکبیر تو ہوتی ہے نا. عید کی آذان بھی کوئی نہیں، عید کی تکبیر بھی کوئی نہیں. عید ہے، کیوں کوئی نہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے جو بندیالوی کے ذہن میں آیا وہ بیان کرنا چاہتا ہے. علماء تائید کر دیں تو ان کی مہربانی. میرے اس دعوے کی یا اس تحقیق کی یا فلسفے کی وہ تائید کر. اللہ کہتے ہیں آج تیری عید کا دن ہے، آج تیری خوشی کا دن ہے، آج تیرا مذہبی تہوار ہے. پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے. آج تیری عید کا دن ہے، تیری خوشی کا دن ہے. آج میں نے تجھے بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا. اللہ کہتے ہیں میں نے آج بلانا نہیں ہے، آج بن بلائے آ جا، تیری خوشی کا دن. مسجد سے، گھر سے نکل، مسجد کی طرف آ. آپ میری طرف توجہ کریں. گرمی پتہ نہیں آپ کو لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی تھوڑی سی زیادہ گفتگو کر سکوں. آپ میری طرف گفتگو کریں. آپ کا تھوڑا سا ذہن ادھر ادھر ہو گیا تو میں اپنی پٹی سے اتر جاؤں گا یار. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ سمجھیں گے؟ میں صاف لفظوں میں تردید نہ کروں، تھوڑی سی چھپا کے تردید کروں، سمجھ جاؤ گے؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں یار.
سمجھیں تو تب بات ہے یار. کہیں میں بات کو کہہ کے آگے نہ چلا جاؤں تو 2 سیکنڈ تو بات سمجھ آوے بھئی بندے عالوی کہہ کے آگے. اللہ کہتے ہیں آج تیری عید کا دن ہے. عید ہے نا, گھروں نکالتے مسیتے آ. گھروں نکل, گھر سے نکل مسجد میں آ. یارو یہ کیسی عید ہے, مسجد سے نکلو بازار جاؤ, ویسی عید ہے یار. عید میں تو رب کہتے ہیں گھر سے نکل مسجد میں آ. کیوں جی, جب 29 رمضان ہوتی ہے کہ آج چاند چڑھ جائے گا تو آپ اس دن مولا آج 29 رمضان ہے, کل عید ہو جائے گی, مولا گھر تے لیٹنگ لا لوا, میری عید ہے مولا, گلی میں جھنڈیاں لگا لوں, میری عید ہے مولا, موٹر سائیکلاں دا سلنسر کٹ لواں, میری عید ہے مولا, کچھ تھڑک لوں, ناچ لوں, کوئی ڈیک کوئی گانے, کچھ. فرمایا نہیں, گھر سے نکل عیدگاہ کی طرف آ. نہ تھڑکنا ہے, نہ گانے ہیں, نہ نعرے ہیں. رارے راستے میں ایک ہی نغمہ گاتے ہوئے چلا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد. آج تیری عید کا دن ہے, آج نماز میں 6 بار مزید اللہ اکبر کہے. عید منانے کا طریقہ شریعت نے نہیں سکھایا, آزاد چھوڑ دیے. چل یار عید ہی صحیح, مان لیا یار عید ہے, مان لیا 1 منٹ واسطے, تو کیا شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ یہی بتایا بے جھنڈیاں لگاؤ, یہی بتایا بے لائٹنگ کرو, یہی بتایا مصنوعی پہاڑیاں بناؤ, یہی بتایا بے دیگیں پکاؤ. یار عید ہی صحیح. شریعت نے خوشی منانے, اللہ اکبر, فتح مکہ سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ میرے نبی آ رہے ہیں, یہ علماء ان سے پوچھو, 10,000 کا لشکر آگے آگے چل رہا ہے, مکے کا فاتح سب سے پیچھے آ رہا, نعرے لگاتا ہوا, سینہ نکال کے نہیں, سر مبارک جھکتا جا, اونٹنی کی کوہان کے ساتھ. خوشی منانے کا شریعت نے طریقہ نہیں سکھایا, طریقہ سکھایا خوشی منانے. عید کی اذان کوئی نہیں, تکبیر بھی کوئی نہیں. بڑھانے کی مسجد کے خطیب اپنے مؤذن کو کہتے ہیں عید کے دن صبح 7 بجے کھولا سپیکر تے والیاں پورا کھول دے, اذان دے. مؤذن نے اذان شروع کی عید کے دن صبح 7 بجے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آواز گاؤں میں گونجی. لوگ کیا کہیں گے؟ خدا دی قسم محلے دیاں زنانیاں بھی آکھنا میں مولوی پاگل ہو گیا, پاگل ہو گیا مولوی. عید دی اذان, لوگ بھاگے, مسجد میں آئے, سپیکر بند کیا, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, کی کر رہے ہیں؟ اس آکھیا سڑ گئے ہو. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. اس آکھیا آگ لگ گئی جے. اشہد ان
اللہ الہ الا اللہ چنگا نہیں لگتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ چنگا نہیں لگتا؟ میرے نبی کا نام لاؤڈ سپیکر پہ گونجے یہ چنگا نہیں لگتا؟ سڑ گئے ہو۔ آگے سے لوگ کہیں گے او پاگل، اللہ دا نام ہی مٹھا، آمنہ دے لال دا نام ہی مٹھا، لیکن جتھے تو لے رہے آنا اتھے شریعت لیون دا حکم نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، وکیل صحابہ علامہ اللہ بنیالی سے۔ کیوں بھائی؟ کوئی سمجھ آئی بدعت کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کا مجھے پتہ نہیں ہے، ان میں خطیب بھی ہیں، قاری سلیمان صاحب بھی ہیں، ان کا مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ خدا دی قسم ہے، میں نے کوئی بندہ آکھے نا شرک سمجھا، شرک کیے، ایک دونی دونی تے دو دونی چار، اینج سمجھا۔ مجھے سرگودا کے ایس پی نے کہا تھا حیات ممات کی ہوندی ہے۔ ہماری ایک مسجد کا جھگڑا تھا، سرگودا میں ہماری ایک مسجد کا جھگڑا تھا، تو میں اپنے کام کے لیے ملنے گیا، بڑا بہادر قسم کا آدمی تھا، تو مجھے کہتا ہے مولانا یہ حیات ممات کی ہے، میں 3 منٹ سمجھا دو۔ میں آکھا 3 منٹ 1.5 منٹ 1.5 منٹ یوں کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دونوں موت کے قائل ہیں، وہ بھی موت کے قائل ہیں، ہم بھی موت کے قائل ہیں کہ نبی پاک پر موت ہو، موت نہیں آئی تو صحابہ نے دفن کیوں کی؟ وہ بھی نبی پاک پر موت کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ انتقال کے بعد وہ کہتے ہیں اسی مدینے والی قبر میں اسی جسم کے اندر روح واپس آ گئی ہے، یہی زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں جسم یہاں قیامت تک محفوظ ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے، جنت الفردوس کی زندگی، جسے حضرت فاطمہ نے کہا من جنت الفردوس سے ماوا ہو، جسے میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں کہا اللہم بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی۔ کس طرف انگلی اٹھائی؟ اور بولو تو صحیح یار، تسی کتھے لے جا رہے ہو؟ اور نبی پاک کیا چاہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کے کان میں بات کی، وہ رونے لگ گئیں، دوسرے کان میں بات کی، وہ ہنسنے لگ گئیں۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹا نبی پاک نے کان میں بات کی تو رونے لگ گئی، پھر کان میں بات کی تو ہنسنے لگ گئی۔ کہنے لگیں ماں جی پہلے نبی پاک نے فرمایا بیٹا جبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن کا 1 دفعہ دور کرتا تھا، اس دفعہ 2 دفعہ دور کیا ہے، میں لگتا انجے کہ تیری میری جدائی دا ٹائم آ گئی، اب میں نے دنیا میں نہیں رہنا۔ تو میں یہ صدمے والی بات سن کے میں رو پڑی۔ پھر دوسرے کان میں میرے بابا نے کہا فاطمہ غمگین نہ ہو، میری برادری میں سے تم سب سے پہلے آ کر مجھے ملو گی، مجھے ملو گی، کہو نا یار، مجھے ملو گی، اے جسم تے نہیں ملے۔ نبی پاک کا وجود مقدس عطاشہ کے حجرے میں ہے، حضرت فاطمہ جنت البقیع میں ہے، اے جسم تے نہیں ملے، سانوی سمجھاؤ نا نبی پاک دی تے فاطمہ دی ملاقات کتھے ہوئی، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ تو پھر ہمارا نظریہ مانو نا، جس جگہ پہ نبی پاک کی روح مبارک جا کے ٹھہری، سیدہ فاطمہ کی روح مبارک بھی وہیں جا کے۔ کتنے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں جی بیچارے نو سمجھ نہیں آندی، آج میں بیان کر کے جا رہا تو شاید اس تو بعد وہ بیان بھی نہ کرن،
میرے اس بیان کے بعد شاید وہ بیان بھی نہ کریں، ورنہ بڑے لذت لے لے کے بیان کرتے ہیں جناب۔ حضرت عثمان جس دن شہید ہو رہے ہیں، شہادت سے پہلے سو گئے، اٹھے مسکرانے لگے۔ اہلیہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا خواب میں نبی پاک ملے تھے، ابو بکر و عمر ساتھ تھے، کہنے لگے عثمان گھبرا نہیں، آج روزہ 9:30 افطار کر نہیں۔ اے سانوی سمجھاؤ کتنے افطار ہویا، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ بیان تو آپ کرتے ہیں، یہ روزہ پھر کہاں افطار ہوا؟ پھر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال کا آخری وقت تھا، پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگ، حضرت بلال مسکرانے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ بڑا جان کنی کا وقت ہے تے تساں ہنس رہے ہو؟ تو فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک سے ملاقات ہوگی۔ ثانوی سمجھاؤ یہ ملاقات کتنے ہونی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اشاعت و توحید کا عقیدہ وہی ہے جو سیدہ فاطمہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت بلال کا عقیدہ ہے۔ مجھے پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد، بھائی مزہ ہی جب خطبہ صدیق اکبر سناتے نا تو خطبہ صدیق اکبر سنا کے کہتے تم جاؤ محمد ابن مروان کے پاس، مجھے رہنے دو صدیق اکبر کے پاس، ہمیں رہنے دو صدیق۔ ہمارا نظریہ وہی ہے اشاعت و توحید و سنہ کا۔ پتہ نہیں کہنا کیا چاہتا تھا، ہاں جی ہاں شرک میں یوں سمجھا خدا دی قسم، ہاں جی تے بدعت سمجھانی پہ جائے نا میرے سرج پیڑ چڑھ جائے۔ مجھے اور علماء کا پتہ، سمجھانا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل۔ سمجھانا کیوں مشکل ہے؟ بوتل کے اندر ہے زہر، اندر کیا ہے؟ زہر، لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا، لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ او دے وچوں زہر بھی کھانی سوکھی ہے، کیپسول سنہری، اندر زہر۔ بدعت کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے۔ درود پڑھنا بدعت ہے، ایک گٹھلیاں تے کلمہ پڑھنا بدعت ہے۔ واہ جی واہ، درود پڑھنا بدعت ہے جی، اور درود پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ اصلو ثابت وکیفیتہ بدعت، درود کی اصل تو ثابت ہے، باعث اجر ہے، لیکن جو کیفیت تم بناتے ہو وہ کیفیت کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کیفیت نبی پاک نے صحابہ نے نہیں بنائی۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی جتنی میں نے۔ حرج کیا ہے؟ منع کی دلیل دکھاؤ، ہیں جی، یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن خدا کے لیے تھوڑا جا یار میرا بھی خیال کرو، میں جو ہی بیان کروں نا آپ سمجھ جائیں کہ میں ضرب کہاں لگا رہا ہوں، میری ضرب کہاں لگ رہی، یہ آپ نے سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح۔ ایک بندے نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، نکلی، کاغذ بھی سونا، نہیں نا سمجھے؟ کاغذ بھی سونا، رنگ بھی، پرنٹ بھی۔ بدعت باہر سے کیسے نظر آتی ہے؟ خوبصورت، نیکی، درود ہے جعلی۔ وہ بازار گیا، ترنول گیا، اس نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا، دکاندار نے دیکھا مسئلہ اوسا کیا نکلی ہے، نہیں چلتا،
یہ نقلی نوٹ بنانے والا کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. وہ کہتا ہے نقلی ہے نہیں چلتا، یہ کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے. کاغذ سونا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے. رنگ سونا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے. پرنٹ سونا نہیں. دکاندار کہتا ہے وہ پاگل، یہاں کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا، حکومت کی مہر چلتی ہے. بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے. جس مسئلے پہ میرے نبی نے مہر لگائی وہ دین ہوگا. جس مسئلے پہ مہر نہیں ہوگی بظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو وہ دین نہیں ہوگا، بدعت ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.